السلام علیکم دوستوں، میرا نام کائنات سرفراز ہے۔ میں لوگوں کی بھیجی گئی ہارر سٹوری نیریٹ کرتی ہوں۔ تو آج کی جو سٹوری ہے وہ مجھے اریبہ نے بھیجی ہے ملتان سے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام اریبہ ہے۔ میں اس وقت جو کہانی سنانے جا رہی ہوں یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ میری بڑی بہن کی کہانی ہے۔ ہم پاکستان کے شہر ملتان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری فیملی 4 لوگوں پر مشتمل ہے: امی، ابو، میری بڑی بہن صبا اور میں۔ صبا مجھ سے 6 سال بڑی ہے۔ بہت پیاری، بہت ہنسنے اور کھیلنے والی لڑکی، پر تھوڑی سی ضدی بھی۔ سب کچھ اس دن بدل گیا جب صبا نے مغرب کے بعد گھر کے پچھلے کمرے میں اکیلے رہنا شروع کر دیا۔ شروع میں ہمیں لگا کہ شاید صبا کسی ٹینشن میں ہے، لیکن پھر ہمیں کچھ عجیب چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ صبا رات کو اچانک چیخ کر اٹھ جاتی۔ اس کی آواز بالکل اس کی نہیں ہوتی۔ کبھی ہنس ہنس کے روتی، کبھی دیوار کی طرف دیکھ کر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ ایک رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صبا کا جسم سیدھا بستر پر لیٹا ہوا، لیکن اس میں صبا نہیں تھی۔ اس نے بھاری ڈراؤنی آواز میں کہا، اس گھر سے نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی۔ امی نے فوراً تلاوت شروع کر دی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور ہنسی ہنسی میں بولنے لگی، مجھے ڈراتی ہو؟ اگلے دن حالات اور خراب ہونے لگے۔ صبا کھانے میں مٹی ملا کر کھاتی تھی اور کبھی فریج کھول کر اس میں سے کچا گوشت نکال کر کھانے لگتی تھی۔ یہ سارے واقعات ہمارے لیے بہت خوفناک تھے۔ وہ نماز کا نام سن کر غصہ کرتی تھی اور مجھے دیکھ کر کہتی تھی، تم مجھے پہچان نہیں سکتی، میں تیری بہن نہیں ہوں۔ ایک دن جب میں اسکول سے آئی تو دیکھا صبا کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی اور اپنے بالوں سے دیوار پر کچھ لکھ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو لکھا تھا، یہ میری ہے، میں اسے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں یہ پڑھ ہی رہی تھی کہ صبا نے اچانک مجھے دیکھا اور مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگی، تو سب سے کمزور ہے، اگلا نمبر تیرا ہوگا۔ مجھے لگا میری سانس رک جائے گی۔ میں نے فوراً ڈر کے چیخ ماری، امی دیکھیں صبا کو، امی۔ امی نے مجھے صبا کے چنگل سے چھڑایا۔ صبا نے میرے بازو اس طرح سے پکڑے تھے کہ اس کے ناخن میرے بازو پہ گڑ چکے تھے۔ جب ابو کو ان سب کا پتہ لگا تو انہوں نے ذرا بھی دیر نہ کی اور ہمیں ایک نیک بزرگ عالم کے پاس لے گئے جو صرف قرآن کے ذریعے علاج کرتے تھے۔ جب صبا کو قرآن سنایا گیا تو اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ چیخ کر بولی، میں اس جسم سے نہیں جاؤں گا، میں اس جسم سے نہیں جاؤں گا۔ عالم صاحب نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا، یہاں صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ 3 دن تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، گھر میں اذان دی جاتی تھی اور ہم سب نماز کے پابند ہو گئے تھے۔ اس عمل کے شروع کے 3 دن صبا کی حالت بہت خراب رہتی تھی۔ وہ تڑپتی تھی، چیختی تھی، پکارتی تھی، کبھی رو کر کہتی کہ میرے بندھے ہاتھ کھول دو، کبھی ہنس کر کہتی۔ اس کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن عالم صاحب نے کہا تھا کہ 3 دن تک اسے مکمل باندھ کے رکھنا، ورنہ یہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس عمل کے 4تھے دن صبا کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی اور ہم نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، جیسے اس جن کی حاضری ہوئی ہو، اور وہ تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا کیونکہ اس کی آواز گھر پر گونج رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے جانے دو۔ ابو نے عالم صاحب کو کال کی اور یہ سارے واقعات بتائے۔ عالم صاحب نے کچھ وظیفہ بتایا اور قرآن کی کچھ آیت بتائی اور کہا کہ اسے پانی میں دم کر کر اپنی بیٹی کو پلا دیں۔ امی نے ایسا ہی کیا، پانی پہ دم کیا اور صبا کو پلا دیا۔ کچھ گھنٹے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا جسم بالکل بے جان پڑا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ ہلنے لگی اور امی امی کہنے لگی۔ امی اس کے پاس گئی تو دیکھا صبا رو رہی تھی
اور کہہ رہی تھی، امی میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، میں آپ سب کو دیکھ رہی تھی، میں چیخ چیخ کے پکار رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے امی۔ امی نے اسے سینے سے لگا کر حوصلہ دیا اور کہا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ صبا کو ٹھیک ہونے میں کچھ مہینے لگ گئے تھے کیونکہ اس واقعے کی وجہ کر وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی اریبہ کی سچی کہانی۔ اگر آپ کے پاس بھی آپ کی ایسی کوئی اسٹوری موجود ہے تو ڈسکرپشن پر دیے گئے نمبر یا ای میل پر کانٹیکٹ کریں تاکہ میں آپ کی بھی اسٹوری نریٹ کر سکوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔